اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر 12واں ہے۔ اس میں ہم کیا کریں گے، نثر کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور نثر کے ٹائپس پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نثر کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے ٹائپس پڑھیں گے۔ نثر ہمارے پاس کیا ہے؟ نثر ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں شاعری کے اصول جیسے وزن، بحر، قافیہ، ردیف وغیرہ کی پابندی نہیں ہوتی، اور نثر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کو سادہ، صاف اور براہ راست انداز میں بیان کیا جائے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس میں نثر کہیں گے۔ نثر ہمارے پاس سمپلی ورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس نثر میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، وزن کی، بحر کی، قافیہ وغیرہ، ردیف وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں، اس کے مخالف میں، اس کے اپوزٹ جو ہوتا ہے پوئٹری ہوتا ہے۔ پوئٹری میں ہم وزن، قافیہ، ردیف، بحر وغیرہ کی پابندی لازمی ہوتی ہے، اس میں ہم پابندی کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ پوئٹری ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس کو پروز کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس نثر کے دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس افسانوی ادب ہے، دوسرا ہمارے پاس ہے غیر افسانوی۔ افسانوی کو ہم فکشن بھی کہتے ہیں اور غیر افسانوی کو نان فکشن کہتے ہیں۔ تو افسانوی ادب کون سا ہے؟ ایسا ادب جس کو فارضی واقعات یا کرداروں پر مبنی ہو، ایسے کے ادب کو ہم ثانوی ادب کہتے ہیں، اور یہ مصنف کی تخلیق ہوتی ہے، یہ مصنف نے لکھی ہوتی ہے۔ سارے کردار مصنف کی بنائے ہوتے ہیں، اور یہ کردار سارا جو ہوتا ہے یہ سارا فرضی ہوتا ہے۔ اور غیر افسانوی میں ایسے نثر کہتے ہیں جس میں حقیقت، تجربہ اور مشاہدے یا تحقیق کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے غیر افسانوی ادب۔ تو سب سے پہلے ہم افسانوی ادب کے کچھ اس ٹائپس پڑھیں گے، پھر اس کے بعد غیر افسانوی کے۔ تو افسانوی ادب کے بہت سارے اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلا افسانہ ہے۔ افسانے کو ہم شارٹ سٹوری کہتے ہیں۔ یہ فارسی لفظ ہے افسانہ، اور یہ انگریزی ادب کے اثر سے آیا۔ بڑی خصوصیات افسانے کی یہ ہے کہ افسانہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ایک ہی نشست میں بخوبی پڑھا جا سکتا ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے اور بامقصد ہوتی ہے، اس میں بندی کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے کالی شلوار، یہ سعادت حسین منٹو کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کالی شلوار اس کا افسانہ ہے۔ یہ چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی سٹوری ہوتی ہے۔ ناول دوسرا ہمارے پاس ناول ہے۔ ناول کو ہم لانگ سٹوری کہتے ہیں۔ انگریزی لفظ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہوا ہے، جس کی معنی ہے نیا، انوکھا، مگر اسلام میں مراد وہ قصہ جس میں واقعات کے خلاف قیاس نہ ہو، اور اس کا موضوع جو ہوتا ہے ناول کا، یہ ہمارے پاس انسانی زندگی ہوتا ہے۔ جیسے آگ کا دریا، یہ قرۃ العین حیدر نے لکھی ہے۔ ہمارے پاس تیسرا جو ہے وہ ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤس سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے عمل کر کے دکھانا، لیکن اصطلاح میں مراد مکمل کہانی جو کرداروں کی حرکات و سکنات اور کلموں کے ذریعے سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ اردو ڈرامے کا آغاز لکھنؤ سے ہوا۔ 19ویں صدی میں اردو کا پہلا ڈرامہ اندر تھا، اور تعلیم بالغہ یہ کسی انور مقصود صاحب کی تخلیق ہے۔ چوتھا ہمارے پاس ہے داستان، فیبل۔ کہنے کی چیز کو ہم داستان کہتے ہیں۔ کہانی کے مترادف لفظ کا قصہ یا
کہاوت ہے، داستان قصے یا کہانی کی قدیم ترین قسم ہے۔ یہ سبق آموز بھی ہوتا ہے اور علامتی کہانی ہوتی ہے، جیسے 5 شیر اور 1 بکری، یہ ہمارے پاس داستان ہے۔ اور داستان ایک کہانی کی یا کسی کی پرانی یا قدیم ترین قسم ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس غیر افسانوی ادب ہے۔ غیر افسانوی ادب وہ نثر جو حقیقت، تحریک، تجربہ، مشاہدے یا تحقیق پر مبنی ہو، یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ غیر افسانوی ادب کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس سفرنامہ ہے۔ تو سفر کے دوران مشاہدات اور تجربات پر مبنی تحریر ہوتی ہے۔ سفر کے دوران بندے کے اوپر جو بات بیت گئی ہو، جو بات اس نے دیکھی، وہ سارا اگر وہ ایک تحریر شکل میں بیان کرے تو ہمارے پاس یہ سفر نامہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سفر در سفر، یہ مستنفر حسین تارڑ کی ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ عجائب فرنگ، یہ یوسف خان نے لکھی ہوئی تھی۔ دوسرے ہمارے پاس سونہ عمری جو ہے، یہ بایوگرافی ہوتے اور یہ کسی اور شخص کی زندگی پر مبنی تحریر ہوتی ہے، بندے کی اپنی زندگی پہ نہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے، دوسرے بندے کی حالات زندگی پر مبنی تحریر کو کہتے ہیں۔ جیسے آیات اقبال، یہ کس نے لکھی تھی؟ مولانا عبدالحق نے لکھی تھی۔ اردو کی پہلی جو تھی وہ الطاف حسین علی نے لکھی۔ ہمارے پاس تیسرا جو ہے وہ ہے خاکہ یا اسکیچ، کسی شخص یا منظر کی مختصر اور جامع تصویر کشی کو ہم خاکہ کہتے ہیں، اور اس کی خاکے کی معنی ہے چارپا۔ آٹو بایوگرافی یا انشائی یا مصنف اپنی زندگی خود بیان کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس کے اوپر کیا اس نے تجربات کی، اس کے اوپر کیا بیتے ہیں، یہ سارا خود اپنی زندگی کے بارے میں خود لکھے، اس کو ہم آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ اور بایوگرافی وہ بایوگرافی ہوتی ہے جس میں ایک بندہ کسی دوسرے بندے کی حالات زندگی پہ کوئی تحریر لکھے، اس کو بایوگرافی کہتے ہیں۔ آٹو بایوگرافی بندہ اپنی زندگی پر خود لکھتا ہے۔ جیسے شہاب نامہ بہت مشہور ہے، یہ کس نے لکھا؟ قدرت اللہ شہاب، جو ہجرت جو 1947 میں آزادی کے بعد وہ پاکستان آیا، اور ہندوستان سے پاکستان پہنچنے کے دوران اس کے اوپر کون سی مصیبتیں ان کے اوپر آئی اور کون سی تکلیفات ہے، کیا کیا دیکھا، وہ سارا اس نے شہاب نامے میں لکھا۔ تو اسی وجہ سے یہ بہت مشہور بھی ہے، یہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھی تھی۔ پانچواں ہمارے پاس ہے مضمون، جسے ایسے کہتے ہیں۔ ایک موضوع ہوتی ہے، اس پر اپنے رائے، تبصرہ یا تجربہ بیان کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم مضمون کہتے ہیں۔ مثلاً اردو کا مزاحیہ ادب رشید احمد صدیقی نے لکھی تھی۔ چھٹا ہمارے پاس تاریخ یعنی ہسٹری، ماضی کے واقعات، حقیقی واقعات پر مبنی تحریر کو ہم تاریخ کہتے ہیں۔ جیسے تاریخ پاکستان ہو گیا، تاریخ وغیرہ۔ مکتوب جسے ہم لیٹر کہتے ہیں، ذاتی یا ادبی خطوط و کتابت پر مبنی تحریر ہو تو یہ ہمارے پاس مکتوب ہوتا ہے۔ تبصرہ یعنی ریویو، کسی کتاب، کلم، مضمون یا کسی اور چیز پہ اپنے رائے تحریر کرنا ہمارے پاس یہ ریویو بکوت کہلاتے ہیں۔ رپورٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی واقعے یا تحقیق پر تفصیلی تحریر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رپورٹ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کچھ غیر افسانوی کے ٹائپس تھے۔ اچھا، کچھ ہم پوئٹری کہتے ہیں۔ ربائی ربے سے نکلا ہے،
اور جس کی معنی ہے چار چار. وہ نظم جو چار مصروں پر مشتمل ہو اس کو ہم رباعی کہتے ہیں. چوتھا مصرع حاصل رباعی کہلاتا ہے. یہ چار یعنی یہ 1 2 3 4 یہ چار ہمارے پاس مصرے ہوتے ہیں اور چوتھے مصرے کو ہم حاصل رباعی کہتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے قطع. لغوی معنی ٹکرایا ہوا جز، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ شعروں کو جو موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متعلق ہو. یہ مصمت جو ہوتا ہے یہ عربی لفظ ہے پرائی ہوئی چیز ہے. وہ نظم جس میں 3 سے لے کر 10 تک مصرے ہو اس کو ہم مصمت کہتے ہیں. اور اگر 3 مصرے ہو تو ہمارے پاس وہ مثلث ہوتا ہے. 4 مصرے ہو تو ہمارے پاس مربع ہوتا ہے. 5 ہو تو خمس ہوتا ہے اور 6 اگر ہو تو مسدس ہوتا ہے. اور 14 ٹوٹل ہمارے پاس مصرے ہوتے ہیں اس کو صنعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس لیکچر 12 ہو گیا. تو